إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت ملی. اللہ کرے یہ حاضری میرے لیے، ہم سب کے لیے نافع ہو. اس کے بعد بہت معذرت، مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور اس کی وجہ بس یہ کہ طبیعت بھی میری اچھی نہیں ہے اور کچھ سفر کی تکان بہت زیادہ تھی. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ حضرت مولانا مفتی احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے مجھے کچھ بھی حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. میرے ذہن میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ مفتی صاحب کا بیان ہو، تو ذہن میں یہ تھا کہ 10-15 منٹ کے بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا، لیکن جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. دھولیا نام کب سنا تھا یہ تو یاد نہیں، کب پڑھا تھا یہ بھی یاد نہیں. بہت پرانا جانا ہوا نام ہے، اور آنے کے بعد، اس مجمع میں آنے کے بعد سب جانے ہوئے سے لگ رہے ہیں، سب مانوس لگ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ حاضری میری پہلی بار ہے. ہمارے محترم جناب ڈاکٹر اویس صاحب دامت برکاتہم، ان کی محبت بہت زمانے سے حاصل ہے، اور ان کا تقاضا بھی بہت دنوں سے جاری تھا، اور یہ حاضری ایک دوسرے کام کے ضمن میں اللہ نے آسان فرما دی. اس مجلس میں جو بات ہونی چاہیے تھی میرا خیال ہے وہ تو ہو چکی ہوگی، لیکن چونکہ ایک نظام کے تحت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، تو میں تھوڑی دیر حتی الامکان کوشش کروں گا کہ 20-25 منٹ میں اپنی بات کہہ لوں. میں بنیادی طور پر اپنے ان تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں جو یہاں موجود ہیں، اور جن میں سے ہر ایک کے بارے میں میرا حسن ظن یہ ہے، اور یہ حسن ظن قسم کھا کر اپنے ظن کے اعتبار سے کہتا ہوں سچا ہے کہ وہ سب مجھ سے اچھے ہیں. اس میں مجھے کوئی تواضع کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. دیندار ہیں سب، دین سے محبت کرنے والے ہیں سب، بہت سے علماء ہیں، بہت سے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم سب اور سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس بات کے مخاطب ہیں جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے جو میں نے پڑھی ہے.
اوپر سے کچھ مضامین چل رہے ہیں، اور قرآن کریم کی تو ہر سطر مضامین کا ایک سمندر ہوتی ہے، اس میں اس رکوع کے آخر کا یہ حصہ ہے، سورہ نجم کی آیتیں ہیں یہ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا اعلم بکم، ذرا یہ کوئی صاحب اگر اس کو کم کر دیں، ایکو یا گونج جو ہے اس سے صفائی کم ہو جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے کون سی، اس کو ہٹا دیں، 2 مائک سے بھی ہوتا ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی خاک سے، اور جس وقت تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس وقت سے جانتے ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی بزرگی نہ دکھاؤ، اپنے آپ کو اچھا نہ بتاؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقی کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس آیت کا سب سے پہلا مخاطب تو اس مجمع میں یہ گناہگار ہونا چاہیے، چونکہ ظاہری شکل صالحین کسی بنا لینے کے بعد تو ذمہ داری بہت سخت ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے تقوی کے سامنے ہم واللہ العظیم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مگر ان کا ظاہری حلیہ ہمارے جیسا نہیں، سادہ سا حلیہ۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کسی بے تکلف نے کہہ دیا، میں اس وقت نام نہیں لوں گا جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، کہا کہ آپ کا کرتا زیادہ نیچا نہیں ہے جیسے علماء کا عام طور سے ہوتا ہے، تو جواب یہ تھا کہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ نہیں پاتا۔ یہ ایک ایسے آدمی کا جواب ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا متقی آدمی تھا۔ اس لیے اس مضمون کی ہمارے لیے بہت اہمیت ہے۔ جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اچھائیوں پر نظر نہ رکھیں، ہم اپنے آپ کو اچھا نہ کہیں، ہم اپنی بزرگی نہ جتائیں، تو پھر یہ بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی فکر کریں، جہاں جہاں ہماری شخصیت میں کمی ہو، کسر ہو، کوتاہی ہو، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی انسان کی نفسیات کا ایک حصہ ہے کہ عام طور پر انسان کو اپنے عیبوں کا احساس نہیں ہوتا، یہ ایک کمزوری ہے انسان کی۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اپنا ہی ایک قصہ سناتے ہیں، آپ حضرات میں بہت سو نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے گفتگو ہوئی۔ گفتگو کیا ہوئی؟ حضرت کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو نصیحت کرتے ہیں، اور وہ عام طور پر تقوی اختیار کرنے کی اور گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ انجینئر صاحب تھے، اور ان کی زندگی ویسی ہی تھی جیسے ایک عام آدمی کی جو دین سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کی ہوتی ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی آمدنی حلال نہیں تھی، اس میں ملاوٹ تھی، غلطی کی۔ ان کے گھر والے پردہ نہیں کرتے تھے، وہ گھر والوں کو لے کر سنیما ہال جا کر فلمیں دیکھتے تھے، اور وہ جو کچھ بھی اس طرح کی زندگی گزارنے والے کرتے وہ سب ہوتا تھا۔ ایسے آدمی سے بات ہوئی اور حضرت نے گناہوں کے بارے میں بات کی، گناہ چھوڑنے کے بارے میں چند منٹ۔ تو صاحب نے ساری باتیں سنی اور اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، آپ کی باتوں نے میرے دل پہ بہت اثر کیا، اور حضرت اللہ کا فضل ہے، اپنے جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ آپ سمجھے؟ ایک ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، جو حلال کھانے کا اہتمام نہیں کرتا، جو گھر والوں سے پردہ نہیں کرواتا، جو فلمیں دیکھنے جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں۔ اللہ جانے گناہ کس چیز کو سمجھتے تھے وہ بیچارے۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ نہیں، حرام کھانا بھی گناہ نہیں، فلمیں دیکھنا بھی گناہ نہیں، پردہ چھوڑنا بھی گناہ نہیں، پھر جانے کیا چیز گناہ تھی۔ بعض لوگوں کا تصور ہوتا ہے ایسا
ہم جب گناہ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے تصور میں زنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ سب کو بچائے۔ لوگ سمجھتے ہیں بدکاری بس ایک گناہ ہے، اور چونکہ ہم وہ نہیں کرتے لہٰذا ہم بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد نماز نہ پڑھتے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہ رکھتے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، حج فرض ہے اور چھوڑ رکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، سب ٹھیک ہے، چونکہ فلاں گناہ نہیں کرتے لہٰذا ہم بہت اچھے ہیں۔ ایک چیز اور کہوں گا میں، معاف کیجیے گا، میں کوئی خدا نہ خواستہ اس مجمع کو الگ سے کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ایک ہم سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اصل تو مجھے اس پر بات کرنی ہے، اس نقطے پر، ہمارے اندر جو کچھ ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت بہرحال ہے۔ اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی دیندار لوگ ہیں، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو دین سے بہت دور ہیں، جو دیندار بھی لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں چھوڑنی چاہیے۔ کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ دین کا کوئی بھی حصہ اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق اختیار کر لیتے ہیں، اور جو مزاج کے مطابق نہیں اسے چھوڑے رکھتے ہیں۔ یعنی اس کو میں یوں عرض کروں کہ بعض مرتبہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ نماز بہت ضروری ہے، لہٰذا نماز کے تو وہ پکے پابند ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ صف اول سے پیچھے نہیں رہتے، لیکن آگے ان کے ذہن میں دین کا اور کوئی خاص تصور نہیں ہوتا، لہٰذا بیچارے جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، کاروبار میں گڑبڑ بھی کرتے رہتے ہیں، بعضے ان میں سے بیویوں کو ستاتے رہتے ہیں، بعضے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، بعضے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے ہیں، یا اور کوئی گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ نماز پڑھ لی لہٰذا دین مکمل ہو گیا۔ بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بھئی حلال کھانا بہت ضروری ہے، حرام سے بچنا ہے، اور صاحب آدمیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اخلاق اچھا رکھنا ہے، اب یہ کر لیا تو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو ہمارا اور اپنا اللہ کا معاملہ ہے، درمیان کا ذاتی مسئلہ ہے، جب ہم انسانوں کے ساتھ اچھے ہیں پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ایک آزاد شاعر ہیں جن کا نام لینا بھی یہاں مناسب نہیں ہے، اصلاً وہ فلمی شاعر ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں آزاد اس طرح کے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو یہ نظریہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھو، پھر مسجد کی اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایسا ہے جیسے ہم انتخاب کر لیتے ہیں دین میں سے کسی جز کا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، اور وہ ہمارے ذوق کے مطابق ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نام دینداری نہیں ہے۔ ہم دینداروں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین تو نام ہے ماننے کا، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ تو اس معیار سے جب ہم سوچیں گے، اس پہلو سے، اس انداز سے نہیں، جب ہم سوچیں گے تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سوچنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر سوچیں تو آپ بہت اچھے ہیں۔ میرے جیسا آدمی سوچنے لگے تو میں بھی اپنے آپ کو اچھا لگنے لگوں گا، لیکن اگر ایمانداری سے سوچیں گے، دیانت سے رائے قائم کریں گے، تو صورتحال یہ ہوگی، میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسی راز کی بات نہیں، اس لیے کہنے میں حرج بھی نہیں، کوئی تعریف مقصد نہیں۔ حضرت نے جب ہمیں اجازت دی، ہمیں اور ان کو ایک ساتھ ہی اجازت ملی تھی، نہیں مجھے تو ایسے ہی یاد ہے، بلکہ میں تو مطلب آپ زیادہ مستحق ہیں یہ پہلے سے مانتا ہوں، لیکن ساتھ کا تصور ہے۔ خیر، اجازت کے 1 سال کے بعد کی بات ہے، رمضان میں زامبیا جاتے تھے، زامبیا میں تنہائی کا موقع ملا مجھے، تو میں نے عرض کیا حضرت سے ہمت کر کے کہ حضرت یہ آپ نے اجازت دی تھی یا عیوب کا آئینہ دیا تھا؟ بالکل یہ میرے الفاظ ہیں، عیوب کا آئینہ دیا تھا۔ تو حضرت بہت ذہین آدمی ہیں، حضرت تو فوراً پوری بات سمجھ گئے، مسکرائے، بہت کھل گیا چہرہ اور مسکرائے اور فرمایا جی ایسا ہی ہوتا ہے، جی ایسا ہی ہوتا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی دن نہیں جاتا جب اپنا کوئی عیب، اپنی کوئی کمی نظر نہ آتی ہو، اور کبھی کبھی تو ہنسی آتی ہے اپنے اوپر کہ یہ بھی پال رکھا تھا اب تک، اس کا بھی پتہ نہیں تھا، یہ کمی بھی چل رہی تھی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ حضرت یہ فرماتے ہیں، حضرت نے کسی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے، مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن حضرت کی کتاب میں موجود ہے کہ جس آدمی پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے یا جس آدمی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس آدمی کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں اس کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب پہلی بار میں نے یہ پڑھا تو میں بہت دیر تک پریشان رہا کہ بھائی مسلمانوں کے معاشرے میں تو سب کا یہی حال بنا ہوا ہے کہ سب کو دوسروں ہی کے عیب نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب سے اللہ ناراض ہے کیا؟ آپ سوچئے ایسا ہے یا نہیں، مجھے بتائیے معاشرے میں کیا صورتحال ہے کہ کوئی میرے سامنے والا کتنا ہی اچھا آدمی ہے، میری نظر اس کی خرابی پر رہتی ہے۔ یہ عام مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا، اچھائی کا کبھی اعتراف نہیں کریں گے، برائی کو ظاہر کریں گے۔ تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ اگر آپ کسی آدمی کی برائی اس کو بتائیں تنہائی میں اصلاح کی نیت سے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کی حقیقی برائی بھی اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو ظاہر کرنا حرام ہے، اور یہ حرام کام ہم میں سے اکثر کرتے ہیں۔ کسی آدمی کے بارے میں ہم اگر چپ ہیں تو فقط اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جس دن ہمیں اس کی کسی برائی کا پتہ چل جاتا ہے ہماری زبان کھل جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے عیبوں کے بارے میں بھی کبھی ہم سوچتے ہیں؟ تو عرض یہ کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں ہم سب سوچیں کہ کیا ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں ہیں کہ ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو۔ اس کا ایک بہت آسان ٹیسٹ ہے۔ فرض کریں، یوں سوچیں کہ اگر ابھی میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، کوئی مذاق بھی نہیں ہے اور کوئی کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تو ہم سب کے یقین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ایک وقت مقرر ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی ہو، ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ یہاں سے ہمیں اٹھا کر لے جایا جائے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں، ہوتے ہیں ایسے واقعات، اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو اب یہ فرض کیجئے کہ ہمارا یہ آخری مرحلہ ہے زندگی کا، اور اب تھوڑی دیر میں ہمارا وقت آنے والا ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر تو میں تھوڑی دیر بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ 1 منٹ کی بھی تو خبر نہیں ہے۔ ایسے وقت میں، بالکل اسی وقت میں اگر اللہ کے پاس میں پہنچ جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نظر آئیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے میرا بندہ بہت اچھے اعمال کر کے آیا، تقوی کی زندگی گزار کر آیا، اسے سیدھے جنت میں پہنچا دو؟ کیا ایسا اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بدلنے کی بات جب میں کرتا ہوں تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بدلنا کب ہے؟ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ایک لطیفہ سا ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تھے، تو ان کو ایک مدرسے کی ذمہ داری میں کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اب آپ ذرا نماز کی پابندی شروع کر دیں، مدرسے کے ذمہ داروں میں آ گئے کہ لگے جی انشاءاللہ پیر کے دن سے 4 وقت کی نماز پڑھا کروں گا، پیر کے دن سے پڑھیں گے اور 4 وقت کی پڑھیں گے۔ اللہ جانے 5 وقت کی کیوں جائے، شاید وہ اٹھ نہیں پاتے ہوں گے صبح کو، تو اس لیے انہوں نے سچ بولا، جو پڑھ سکتے تھے وہی بتایا۔ تو پتہ نہیں کیا میں کہہ رہا تھا، ادھر چلا گیا خامخواہ۔ تو اگر مطلب یہ ہے بدلنے کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب کب بدلنے کی ضرورت ہے؟ فوراً بدلنا ہے نا، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے موت کب ہے، فوراً بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں عام لوگوں سے اس طرح پوچھا کرتا ہوں کبھی کبھی، بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں، سوچ کے بتاؤ، تو سوچ کے کہتے ہیں لوگ جی ہاں بدلنے کی ضرورت تو ہے۔ کب بدلنا ہے اس کا جواب نہیں دیتے، تو میں مدد کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تو بدلنا ہی پڑے گا، مرنے کے بعد تو بدلنے کی کوئی صورت ہے نہیں کہ ہاں جی مرنے سے پہلے تو بدلنا پڑے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں مرنے کا پروگرام کب ہے؟ تو اب اس پہ سب کو ہنسی آتی ہے، انداز بھی ایسا ہی ہے، لیکن سوچیں ذرا کہ یہ سوال کیسا ہے۔
اس کا جواب یہی تو ہے نا کہ مرنے کے پروگرام میں تو ہمارا دخل ہی نہیں ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہے کہ ابھی قریب میں بھی موت آ سکتی ہے تو اس سے پہلے بدلنا ہے، لہٰذا ابھی بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ جو ہماری دینی محنتیں ہیں ساری برحق، اہل حق کی ساری محنتیں سب برحق، لیکن مسئلہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ ایک آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے، میں مدرسے سے اگر بات شروع کروں، میں تو مدرسے کا آدمی ہوں بچپن سے، مولوی ابن مولوی ہوں میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے اور پھر پڑھاتا ہے، کیا کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ اس صورتحال میں وہ ویسا بن جاتا ہے جیسا اسے بننا چاہیے؟ یا ایک آدمی دین کے کسی اور کام میں بھی لگتا ہے اور وہ دین کے اس کام کو انجام دیتا رہتا ہے۔ میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بات کو صحیح رکھنے کے لیے، اور نہ کوئی اختلاف ہے، یہ اتفاقی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی بھی دین کا کام۔ تو کیا اس طرح کی پکی امید کرتے ہیں؟ تجربہ بتاتا ہے کہ نہیں۔ البتہ اس امت کے اندر دین کے جو راستے مضبوطی کے ساتھ اختیار کیے گئے اور جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو تسلسل سے جاری ہیں، مثلا تعلیم کا کام تسلسل سے جاری ہے دور صحابہ سے، اسی طرح سے تربیت اور تزکیے کا کام اس شکل میں جو اہل حق علماء اور مشائخ کی خانقاہوں میں ہوتا ہے وہ تسلسل سے جاری ہے دور صحابہ کے بعد سے۔ تو ان کاموں کے نافع ہونے کا ایک تجربہ ہے۔ تصوف و سلوک کی جب ہم بات پر آ گئے تو اس پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں خادم عرض کروں کہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو ہے اچھا مسلمان بننا، ضروری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بننا، ضروری ہے شریعت پر چلنا، شریعت پر چلنے والا ہونا، سنت پہ چلنے والا ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی بھی مسلمان کو دین پر چلنے کی یہ مضبوطی، میں مضبوطی کا لفظ بول رہا ہوں، یعنی یہ کہ اس کو کہیں حرام کھانے کا موقع ملے تو وہ بچ جائے، کہیں گناہ کرنے کا موقع ملے تو وہ بچ جائے، کہیں کوئی اس کی خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہو تو وہ شریعت کے مطابق کام کرے، یہ مضبوطی اگر کسی کو حاصل ہے تو نہ اس کو کسی پیر سے بیعت ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت ہے مغفرت کے لیے اللہ کے ہاں، اور نہ تبلیغ میں جانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت پہ چلنا اصل مقصود ہے، وہ اس کو پہلے سے حاصل ہے۔ لیکن جب تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا نا اپنے آپ کو اچھا بنانے کا۔ اب یہ جو تصوف کے سلسلوں کا معاملہ ہے، ان میں جو سب سے بنیادی کام ہے بیعت کا، وہ شریعت سے باقاعدگی کے ساتھ ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ مشائخ کے ہاں، جو میں جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی نمٹ جائے، مشائخ کے ہاں جو بیعت ہوتی ہے وہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہوتی ہے اصلاً بنیادی طور پر۔ تو قرآن کریم میں مومن عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مومن ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے مسلمان ہیں، آگے جو ہو رہی ہے بات وہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اس بات پر عہد کریں کہ فلاں فلاں گناہ نہیں کریں گے۔ بالکل یہی مضمون حدیث میں مردوں کے لیے ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، صحابہ ہیں پہلے سے مسلمان ہیں، جہاد کا بھی موقع نہیں ہے ورنہ جہاد کے لیے بیعت ہوتی تھی، تو اب تیسری کون سی بیعت ہے؟ اور وہ تیسری ہی بیعت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، فلاں فلاں نہیں کرو گے،
تو گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت آپ نے لی صحابہ سے۔ اس سے بالکل کھلے طور پر یہ ثابت ہے کہ بیعت کرنا مشروع ہے اور سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں کسی کو اپنا مربی بنائے بغیر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو واجب ہوگا پھر اس پر بیعت ہونا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ میں کوئی غلو سے کام نہیں لے رہا ہوں، سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے اصول کے مطابق ہے۔ اصل ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اصل ہے اپنی اصلاح کے لیے محنت کرنا۔ اس امت میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 1350 سال تو بہرحال ہو ہی گئے ہیں ان طرق کا تجربہ کرتے ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ تصوف کے نام پر بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ساری تاریخ میں ہوتی آئی ہیں۔ تصوف کے نام پر ایسی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ان کو ماننے اور ہضم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اگر تاریخ تصوف پڑھیں، اس نام سے بھی ایک کتاب ہے، بہت مفصل ہے، وہ ایک ضخیم کتاب ہے، تاریخ تصوف، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی، اسے پڑھ لیں یا اور کسی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ تصوف کے سلسلوں کا دائرہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اخلاق کے لوگ تھے، اتنا وسیع کیا کہ اس میں شامل ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض سلسلوں میں انگریز بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، فلاں بھی شامل ہیں، سب صوفی ہیں، اس سلسلے میں شامل ہیں۔ اور یہ پرانی بات ہے 20ویں صدی کی، لیکن 21ویں صدی میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو یونس گوہر شاہی کا سلسلہ ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر، بس ساری چیزوں کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے۔ ذکر کا جو طریقہ انہوں نے طے کر رکھا ہے، اب نماز بھی ضروری نہیں، اب مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، ان کے یہاں بھی سب داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند رحمہم اللہ تعالی کا جو تصوف ہے وہ شریعت کا خادم ہے اور شریعت پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے، یہ مقصد ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ سب جانتے ہیں، فضائل اعمال جن کی لکھی ہوئی ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، آپ نے علماء نے تو پڑھا ہی ہوگا اور بھی حضرات نے شاید پڑھا ہوگا، کہ ایک مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے جو بڑے قائدین میں تھے مسلمانوں کے، رئیس الاحرار ان کو کہا جاتا تھا، لدھیانہ کے رہنے والے۔ تو وہ بے تکلف تھے، شیخ کے ساتھ ہم زمانہ تھے، بالکل معاصر تھے۔ ایک مرتبہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں قرآن شریف کا دور رہا، شاید رمضان چل رہا تھا، رئیس الاحرار آئے اچانک زینے پر چڑھ کر اور کہنے لگے کہ بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب تیار کر کے رکھیو، پرسوں آؤں گا جواب لے لوں گا۔ نہیں مجھے دے دیجیے، کوئی بات نہیں، پرسوں آؤں گا جواب لے لوں گا۔ تو شیخ نے کہا اس موضوع کو الگ سے بات کر لیں آپ، چونکہ یہ اس مجلس کا موضوع نہیں ہے، مناسب اس پر نہیں ہوگی گفتگو، اور یہ بات نئی نہیں ہے، پرانی ہے، اس کو بار بار واضح کیا جا چکا ہے، اس کو یہاں نہ چھیڑا جائے۔ شیخ نے فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے تصوف کیا بلا ہے، بس یہ سوال ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ پرسوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جواب لیتے جاؤ۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیت کو ٹھیک کرنے کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے بزرگوں، آپ جب کبھی محنت کریں گے، اور جنہوں نے کی ہوگی وہ جانتے ہیں پہلے سے کہ ساری محنت کر کے اگر نیت صحیح کرنا آ گیا تو سمجھ لیے دین آ گیا۔ بالکل شیخ نے صحیح لکھا ہے۔
اور جب نیت صحیح ہوگی تو آگے جب سلسلہ بڑھے گا تو وہ منزل آ جائے گی جس کا حکم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے ایک حدیث میں۔ ایمان اور اسلام کا جو اعلیٰ معیار یعنی اعلیٰ کوالٹی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے یعنی دین کی خوبی حاصل کرنا، دین کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، معیار یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کے حالات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں یہ چیز موجود ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں سب کا تصوف اسی کا ہے کہ اصل شریعت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کرنا۔ حضرت مولانا ہمارے حضرت جی جو تھے دوسرے، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے پڑھیے اس کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب بیان کرتے تھے وعدوں کو اور وعیدوں کو اللہ کے، اللہ نے فلاں چیز پر یہ وعدہ کیا فلاں، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بات کر رہے ہوں، یقین کا ایسا درجہ محسوس ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کے یہاں تو پتہ نہیں یقین کی کون سی قسم پائی جاتی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، بہت خطرے میں ہیں ہم لوگ۔ یہ لفظ بھی آ گیا اور یہ بات بھی آ گئی تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس پر 1-2 منٹ عرض کروں کہ یقین شریعت پر، دین پر، اس کا بھی ایک معیار ہمیں بتایا گیا، اور وہ معیار بھی جوتیاں سیدھی کے بغیر آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہ روایت نقل کی ہے حضور سے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مانے، خوش ہو کر، مطمئن ہو کر، اللہ کو رب مان کر مطمئن ہو جائے، اسلام کو اپنا دین مان کر مطمئن ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر مطمئن ہو جائے۔ اس کو ذرا سا اس پس منظر میں سمجھیے کہ آج کے دور میں یہ جو تشکیک کا ماحول ہے، شک پیدا کرنے کا، کتنا خطرناک ماحول ہے اس وقت میں کہ دینداروں کے گھروں میں بھی ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو محنتیں وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ اچھے دیندار گھرانوں کے بچے دین کے بارے میں شک میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک میں ہیں، اللہ موجود ہے یا نہیں، اللہ ایک ہے یا نہیں، وحی آتی ہے یا نہیں، اسلام کے احکام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ خطرناک بات ہے۔ آپ سوچیں، آپ حضرات یہ مضمون یقیناً جانتے ہوں گے کہ یقین کے 3 درجے علماء نے لکھے ہیں، مشائخ نے لکھے ہیں، اور یہ تینوں قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں۔ حق الیقین کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، عین الیقین اور علم الیقین ایک جگہ 2 آئے ہیں۔ الہاکم التکاثر میں علم الیقین اور عین الیقین کا لفظ آیا، اور ایک جگہ حق الیقین کا لفظ ہے۔ تو حضرات علماء نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ یقین کے درجے ہیں، اور اس کو ہمارے بزرگوں کے بزرگ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سمجھایا کہ مثلا ایک آدمی جانتا، ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ ہمیں علم ہے، یہ علم الیقین ہے۔ ہمارے سامنے لوہا آگ میں پڑا ہوا ہے اور تپ رہا ہے، سرخ ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یہ عین الیقین ہے۔ اور لوہے پر جو گزر رہی ہے وہ حق الیقین ہے۔ جو لوہا آگ میں پڑا ہوا ہے، وہ لوہا اگر یوں کہے انا النار، میں تو آگ ہی بن گیا، تو بالکل حق ہوگا اس کو کہنے کا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک اور ہمارے دور کے حساب سے آسان مثال سے سمجھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہنچے، آپ نے گھر والوں سے کہا، گھر والوں کا مطلب ہوتا ہے بیوی، یہ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ ترجمہ نہیں جانتے اس کا۔ گھر والوں کا مطلب وہ جو گھر میں اور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت سے، چونکہ آج کل تو وائف کہنے کا رواج ہے نا۔ پہلے زمانے کی جو تہذیب تھی اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ
کہ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے بڑے گھر میں سے یہ کہا، چھوٹے گھر میں سے یہ کہا، تو اس کا مطلب تھا بڑی بیوی نے یہ کہا، چھوٹی بیوی نے یہ کہا، بڑے گھر میں سے یہ کہا۔ تو ہم لوگ گھر والے کا جو لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد وہی محترمہ ہوتی ہیں جو گھر والی ہوتی ہیں، اور جن کے بغیر گھر والے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ جب چاہیں گھر والے پر پابندی بھی لگا سکتی ہیں، داخلہ بھی بند کر سکتی ہیں، ان کو اختیار ہے، موقع ہے۔ تو صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر آئے اور آپ نے کہا بھائی چائے چاہیے، تو ظاہر ہے کہ چائے گرم پی جاتی ہے، آپ کو یقین ہے، معلوم ہے کہ جو چائے اب آئے گی وہ گرم ہوگی، پہلے سے معلوم ہے، یہ علم الیقین ہے۔ چائے آئی تو آپ نے دیکھا اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے، یہ عین الیقین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، منہ سے لگایا، ہونٹوں پہ اس کی گرمی لگی تو حق الیقین ہو گیا کہ چائے گرم ہے یقیناً۔ اب یہاں ذرا سی ایک بات سمجھ لیں، حضرت جو سمجھانا چاہتے ہیں اور مشائخ ہمیشہ سمجھاتے آئے ہیں کہ پہلا جو درجہ ہے اس سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ درجہ ایسا ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو شک میں بدلا جا سکتا ہے۔ میں یہی رک کر کہہ دوں، جیسے ایک عام آدمی جانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عام آدمی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی کا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک گاؤں کا آدمی جنگل میں کھیت جوت رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہاں سے کوئی عالم گزرے، انہوں نے سوچا کہ اس کے ایمان کو چیک کریں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہا ہاں اللہ تو ایک ہی ہے، اور کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو ہل جانتے ہیں نا، ہل ہی کہتے ہیں وہ جو جوتنے کے لیے ہوتا، آپ کے یہاں بھی ہل ہی کہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ پوچھو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ ہے دلیل اللہ کے ایک ہونے کی۔ تو آپ سوچیں اس دلیل کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ تو بڑی مضبوط دلیل، سر ٹوٹ جائے گا وہ نہیں ٹوٹے گی دلیل۔ عام آدمی سے مراد وہی ہے جو ایمان کے سلسلے میں کمزور درجے پر ہے، اور وہ بہت بڑا مالدار بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ وہی خطرے میں ہوتا ہے۔ تو ایک عام آدمی مانتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر ایک صاحب آتے ہیں مفکر بن کے، اور وہ اس کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو دیکھا بھی ہے کبھی؟ اس نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہنے لگے پھر کیسے مانتے ہو؟ جو چیز نظر نہیں آتی وہ کہاں موجود ہے؟ اب آپ سوچنے لگے کہ ہاں بات تو کچھ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کمزور درجے کا ایمان۔ آسان ہے اسے ہلا دینا، حالانکہ اتنی سادہ سی بات ہے، اس سے پوچھے پلٹ کر کہ تمہارے دماغ میں عقل ہے؟ اگر نہیں کہے تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے گا، یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں ہے۔ دیکھی ہے کبھی عقل؟ نہیں دیکھی ہے، مانتے ہو کہ میرے دماغ میں عقل ہے، بلکہ میں سراپا عقل ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میرے پاس عقل زیادہ ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ اس نے چھپا رکھا ہے پیسہ۔ میں یہ عرض کرتا تھا کہ پہلا جو درجہ ہے، چائے گرم آئے گی یہ معلوم ہے، ابھی آئی نہیں۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ امی جو چائے لینے گئی ہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی چائے پہلے کی بچی ہوئی رکھی ہے، ٹھنڈی وہ لے کے آ رہی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ قسم کھائیں گے کہ نہیں گرم آئے گی چائے؟ بیٹے کے کہنے سے یقین آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ جو پہلا یقین تھا وہ کہاں گیا؟ بس ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ لیکن جب چائے آ گئی اور اس میں سے بھاپ نکلتی ہوئی دیکھی، تو اب کوئی کہے کہ صاحب یہ چائے ٹھنڈی ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بھاپ اٹھ رہی ہے، ٹھنڈی چائے سے تو بھاپ نہیں اٹھتی۔ یہ یقین ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض کوئی بڑا ہی چالاک آدمی ہو، اس یقین کو بھی توڑنے پر آ جائے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ کبھی کبھی برف میں سے بھی تو بھاپ اٹھتی ہے، تو وہاں بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اب ہونٹوں سے لگانے کا نمبر، جب ہونٹوں سے پتہ چلا کہ چائے گرم ہے،
اب 100 آدمی بھی کہیں کہ چائے ٹھنڈی ہے، آپ کہیں کہ پی رہا ہوں میں ٹھنڈی، تم بتا رہے ہو کیسے ہو سکتا ہے، میں چکھ رہا ہوں میرے ہونٹ جل رہے ہیں، یقین ہے کہ چائے گرم ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم اس درجے پر ایمان لے آئیں، ایمان کو محنت کر کے اس درجے پر لے آئیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو ہمارا ایمان نہ جائے، لیکن کم سے کم بیچ کے درجے کا تو ہونا ہی چاہیے۔ اب میں حضرت کا جملہ سناتا ہوں تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا، پہلے کہتا تو بعض لوگ غلط سمجھتے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو پہلے درجے کے ایمان والے ہیں، علم الیقین والے، یہی خطرے میں ہیں، انہی میں سے شکار ہو کر مرتد ہوتے ہیں، یہودی بنتے ہیں، عیسائی بنتے ہیں، یہی ہیں وہ، اس لیے کہ آسانی سے ان کے ایمان کو توڑا جا سکتا ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد میرے بھائی آپ سوچیں کہ کیا محنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اب بھی یہ بات آئے گی کہ سنت ہے، مستحب ہے، جائز ہے، فلاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کتنے بڑے بڑے خطرے کھڑے ہوئے ہیں ایمان کے لیے اس وقت میں، اور کتنے بڑی بڑی ترغیبات کھڑی ہوئی ہیں گناہوں کے لیے۔ دونوں باتوں کے ہمیں تجربے ہیں، آپ علماء سے پوچھیں، مشائخ سے پوچھیں، میرے جیسے ناکارے کے پاس بے شمار واقعات ہیں اس وقت میں جن میں یہ پریشانی ہے کہ آدمی اچھا آدمی ہے، پریشان ہے وہ اس بات سے کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا اللہ کے بارے میں، شک پیدا ہو گیا دین کے بارے میں، اور وہ بولنے سے ڈر رہا ہے لیکن دل میں شک ہے اس کے۔ اور صراحت کے ساتھ مدرسوں کے فضلاء بھی میرے تجربے میں آ چکے ہیں جو شک میں مبتلا ہوئے۔ مدرسوں والوں کو گالی دینے کے بعد تبلیغ والوں کو کہا جا سکتا ہے آسانی سے، اس سے پہلے کہیں گے تو ناراض ہوں گے تبلیغ والے، لیکن جب ہم مدرسے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو تبلیغ والے کہاں بچ جائیں گے؟ میں تبلیغ کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو سب خطرے میں پڑ جاتے ہیں اگر مضبوطی کے ساتھ تربیت نہیں ہوئی۔ اور گناہوں کا مسئلہ تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ علماء سے پوچھئے، جو بھی علماء اصلاحی کام کرتے ہیں ان سے کس طرح سے نوجوان رابطہ کرتے ہیں۔ جو اچھے نوجوان ہیں بیچارے دینی جذبے والے، وہ پریشان ہیں اپنے گناہوں سے مگر چھوڑ نہیں پاتے، روزانہ میسج کرتے ہیں کہ جی گناہ نہیں۔ ایک آدمی کا میرے پاس کئی سال سے میسج آتا ہے، میں بھی اتنا کمزور ہوں کہ اس کی تربیت مجھ سے نہیں ہو سکی، دور رہتا ہے وہ، مجھ سے ملاقات نہیں ہے اس کی، ہے ملاقات کبھی کبھی کی، سال 2 سال کی، لیکن وہ تقریباً ہر ہفتے میسج کرتا ہے کہ میرا گناہ نہیں چھوٹتا، مجھے کچھ بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشان ہے۔ یہ تو دینداری کی بات ہے کہ آدمی گناہ سے پریشان ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ پا رہا، یہ تو ایک کمزوری ہے، یہ تو سچائی ہے۔ اور اتنے ساری زندگی میں گناہوں کی کتنی نوعیتیں ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے حالات پر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو بھائی صاف بات ہے، میری عادت ہے میں سیدھے سادے انداز میں اردو میں بات کرتا ہوں، جو صحیح بات ہے اسے صفائی سے عرض کرتا ہوں۔ کسی پیر کا پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، کسی طریق کا پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، وہ ہمارا مقصد ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ ارادہ نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ نہیں کہا، کیا بات ہے؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں جانے میں جو رکاوٹیں ہم تو ان کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے آپ کی مدد اہل حق میں سے جو بھی کرے، اہل حق کی قید لگانی پڑے گی، اس کے علاوہ مدد ہی نہیں ہوگی حقیقت میں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو لوگ آخرت کو مقصد بنائیں، آخرت کو چاہیں، آخرت کا ارادہ کریں اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ایمان کے ساتھ ویسی کوشش کریں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کی تفسیر علماء نے کی ہے سنت کے مطابق۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا کا مطلب ہے ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کوشش کریں۔ تو ہم صفائی سے یہ بات کہتے ہیں، سنت کے خلاف جتنے راستے ہوں، وہ چاہے تصوف و سلوک کے راستے ہوں یا کسی کے بھی، وہ سب مردود ہیں، ہم ان کو رد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنت پر آ جائیں۔ تصوف کے سلسلوں میں بدعات آتی ہیں، اور آپ جائیے کتنی بڑی تعداد مل جائے گی جو چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، بلکہ وہی زیادہ لکھتے ہیں اور سب بدعتوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ لطیفہ ہوا کہ دہلی کے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی
ہمارے ایک دوست سے کہ بھئی یہ پیر ذوالفقار صاحب جو ہیں ان کے بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ بریلوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بریلوی کیوں ہے؟ تم نے کیسے سمجھا کہ بریلوی ہے؟ کہنے کہ نقشبندی ہے نا، چونکہ عام طور پر وہی لوگ لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے مریدوں میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ شامل ہیں۔ کہنے کہ اچھا یہ دیوبندی ہے؟ بالکل، آپ بیانات کیا سنتے ہو پھر؟ بیانات سے پتہ نہیں چلتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نسبتیں وہ لوگ بہت لگاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بدعات کے ساتھ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ شریعت و سنت کی زندگی پر آ جائیں۔ ایک بات میں اور عرض کروں گا ضرورت کے تحت، کہ ہم لوگوں کے درمیان آپس میں رائے کے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلافات سب میں ہیں۔ مثلا تبلیغ والوں میں اس وقت ایک تازہ جو چند سالوں سے چل رہا ہے، وہ سب معلوم ہے، کوئی راز نہیں۔ کیا مدرسے والوں میں اختلاف نہیں ہے؟ مدرسے والوں میں تبلیغ والوں سے زیادہ اختلاف ہے۔ ہر مدرسہ الگ اختلاف ہے۔ معاف کیجئے گا، علماء معاف کریں مجھے، لیکن میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہر مدرسہ ایک اکائی ہے۔ کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف کوئی کفر نہیں ہے، اختلاف سب میں پائے جاتے۔ کیا خانقاہوں والوں میں اختلاف نہیں ہے؟ اب جب ڈھنگ سے تربیت نہیں ہوگی اور صحیح نیت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے، کتنے ہی بڑے شیخ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کریں گے، اور وہ گڑبڑ دوسروں کو پھر بدگمان کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کسی بڑے سے بڑے شیخ کا دامن تھام لیں اور نیت صحیح نہ ہو، بگاڑ آنا ہی آنا ہے، لازمی آنا ہے۔ کچھ دن چاہے آپ اچھے نظر آئیں، پھر بگاڑ آئے گا۔ یہ ایک الگ بات ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلافات ہیں ہمارے درمیان، ہر شعبے میں اختلافات ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ان اختلافات کو جتنا ہلکا کر سکیں اتنا دینی فائدہ ہے ہمارا بھی اور سب کا۔ میں نے ختم کرنے کو نہیں کہا اس لیے کہ ختم نہیں ہونے کی، معاف کیجیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ جتنا میں نے پڑھا ہے، اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے اور قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں، آپ جانتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہوں، 32 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 33واں سال شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ سال پڑھانے کے ہیں۔ تو اس لمبی مدت میں الحمدللہ سب کچھ پڑھایا ہے۔ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف ہوں گے، لازمی ہوں گے، لیکن اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اختلاف ہوتے ہیں جن میں دینی نقصان پیدا ہو جاتا ہے، یہ میں الٹی ترتیب سے بات کر رہا ہوں، آخر میں کہنے کے بجائے شروع میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک اختلاف ہوتے ہیں جن میں کوئی دینی نقصان نہیں ہوتا۔ مثال سے سمجھ میں آئے گا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ایسے اختلاف ابھی تک ہمارے درمیان نہیں ہوئے جیسے صحابہ میں ہوئے، یعنی جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف اس حد تک پہنچا کہ جنگیں ہوئیں۔ ہمارے ہاں مار پیٹ تو ہو گئی ہے تھوڑی بہت، 2-4 وہ بھی ہو گئی ہیں گڑبڑیں، لیکن جنگ تو نہیں ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ مگر مجھے کوئی بتائے کہ صحابہ کے اتنے بڑے اختلافات کے باوجود دین کی گاڑی کیا رکی کہیں؟ اسلامی فتوحات کا اور اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ وہیں اسی طرح جاری رہا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات سے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، مسجدیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور دین کے کام تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں بول چال بند ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی سب سے زیادہ ناراضی کی بات ہے، آپس میں تعلقات ختم کرنا، وہ ہو جاتا ہے ہمارے اختلافات سے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، اور جس زمانے میں جنگ چل رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس زمانے میں روم کا بادشاہ، یعنی دنیا کی ایک بڑی طاقت کا بادشاہ
ایک سپر پاور کا جو ذمہ دار ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور خط لکھتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ علی کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، میری یہ تجویز ہے کہ میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں اور ہم دونوں مل کر علی سے جنگ کریں، اور جو علاقہ فتح ہو آدھا آپ رکھیں آدھا ہم رکھیں۔ کیا خیال ہے، ہم جیسا لڑنے والا کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا مسلمان ذرا ذرا سی بات پر ایمان کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں؟ آج ذرا ذرا سے مفاد کے لیے بک نہیں رہے ہیں؟ اور بکنے کی فہرست چھوڑیں اس بات کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ یہاں سے شروع کیا کہ یا کلب الروم، اور روم کے کتے، یہاں سے شروع کیا، اور یہ تو سب جگہ ہے جو آگے کا جواب ہے۔ جواب یہ دیا کہ تمہارا خط میں نے پڑھ لیا، اگر تم نے علی کے علاقے کی طرف، جو علاقہ حضرت علی کی حکومت میں، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر میں لڑنے والا سب سے پہلا آدمی معاویہ ہوگا، تمہارے مقابلے میں لڑنے والا۔ یہ تھا وہ جذبہ جس کی وجہ سے دین کا نقصان نہیں ہوا۔ وہاں سے سیدھے یہاں آ جائیے اپنے بزرگوں تک۔ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور ایک تبلیغ کا اجتماع طے ہوا ہمارا مظفر نگر میں کھتولی قصبہ ہے وہاں پر، اور اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب کو طے کیا گیا کہ وہ آئیں گے۔ اتفاق سے جمعیت علماء ہند کے لوگوں نے جمعیت علماء کا جلسہ بھی رکھ لیا اسی تاریخ میں اور اسی کھتولی میں، اور اس میں یہ طے ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، وہ تشریف لائیں گے، جمعیت کے صدر تھے وہ۔ دونوں کا جلسہ ایک ہی دن میں ایک ہی قصبے میں۔ اب دونوں نے اپنی اپنی دونوں جماعت کے لوگوں نے تیاری کی، تبلیغ والوں نے بھی کی اور جمعیت والوں نے بھی کی۔ تاریخ آ گئی اور دونوں بزرگ اپنے اپنے جلسے میں پہنچ گئے۔ دونوں کو وہیں جا کر پتہ چلا کہ دوسرے کا بھی جلسہ ہے۔ اب سب، معاف کیجیے گا اگر یہ بولوں میں کہ کان کھول کر سن لیں، یعنی ہم جیسے سب لوگ، وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آج تبلیغ کا جلسہ طے تھا تو تم نے جمعیت کا جلسہ کیوں رکھا؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ مولانا الیاس صاحب وہاں آئے ہیں اجتماع میں تقریر کرنے کے لیے، جاؤ تم لوگ ان کی تقریر جا کے سنو اور میں دیوبند واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اعلان کر کے اسٹیشن پہ چلے گئے اور دیوبند کے لیے نکل گئے۔ ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج جمعیت کا بھی جلسہ ہے اور اس میں حضرت مدنی بیان فرمائیں گے۔ الیاس کی کیا مجال ہے کہ حضرت مدنی یہاں بیان کریں اور الیاس الگ بیان کرے؟ چلو سب چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، حضرت مدنی کی تقریر سنیں گے۔ انہوں نے بھی جلسہ ختم کر دیا، انہوں نے بھی جلسہ ختم کر دیا۔ دونوں مجموعوں کا راستے میں ملاقات ہوئی، نہ ان کا جلسہ ہوا نہ ان کا جلسہ ہوا۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا 100 جلسوں سے زیادہ ثواب ان کو نہیں مل گیا ہوگا؟ دین کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تقریریں ہونے کے بعد جتنا فائدہ ہوتا اس سے زیادہ فائدہ ہوا یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پارے کو نیچے لائیے۔ سب سے ایک مجھے نہیں پتہ یہاں کیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے 5 منٹ بھی میری بات نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں یہاں کے حالات کا، مگر مجھے پورے ہندوستان کے حالات کا پتہ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں، پورا ہندوستان ایک ہی جیسے حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے۔ دیکھیے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے پہ قائم نہ رہیں، اختیار ہے آپ کو۔ ان مسائل میں ہماری بھی رائے ہے اور وہ سب کو معلوم ہے، دیوبند والوں کی، دارالعلوم والوں کی رائے ہے، اور میرا نام تو اس میں بہت مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، بالکل صاف بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلافات کو ہلکا کیجئے، آسان بنائیے، نیچے کی طرف لائیے، اس میں سے گرمی نکال دیجئے، باقی جو چاہے کیجئے۔ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو گرمی کے بغیر تو لڑائی نہیں جاتا، پھر اختلاف کہاں سے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، حضرت نے لکھا ہے کہ بچوں کی غصے میں پٹائی نہ کرو۔ بچے پر غصہ آیا تو غصے کی حالت میں پٹائی نہ کرو، جب غصہ اتر جائے تب پٹائی کرو۔
ہنس رہے ہیں نا، سب ہنستے ہیں. سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غصہ اترنے کے بعد کہاں کے لیے مارے گا آدمی. یہی بیماری پکڑی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں جو مار رہے ہو تو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہے ہو. اگر تربیت کے لیے مارنا تھا تو غصہ اترنے کے بعد بھی مارتے کہ اس بچے کی تربیت کے لیے اتنی پٹائی ضروری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ تربیت کے لیے پٹائی کرنی ہے تو جتنی کرنی ہے اتنی کرو، لیکن غصے میں کرو گے تو زیادہ ہو جائے گی. غصہ اترنے کے بعد کرو گے تو جتنی چاہیے اتنی ہوگی. تو یہ بطور مثال سمجھانے کے لیے سنایا ہے میں نے. اختلافات کو ہم لوگ گرمی کے بغیر تو جانتے ہی نہیں، بس ناراض ہی ہوں گے پہلے، اس کے بعد بات ہوگی. اس کو چھوڑ دیں، آپس کی دوریوں کو ختم کریں اور آپس کے ذاتی اختلافات کو بھی ختم کریں. میں بہت صفائی سے آپ سے عرض کروں کہ دینی اختلافات اگر اس میں نفسانیت شامل نہ ہو بلکہ دیانت کی بنیاد پر دینی اختلافات ہوں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. مگر یہ جو ذاتی اختلافات ہیں، یہ جو زمین جائیداد کے جھگڑے ہیں، یہ گھروں کے اندر جو حقوق کے جھگڑے ہیں، یہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ ہیں اصل گناہ. ان پر مواخذہ ہوگا اللہ کے ہاں. ان اختلافات کو جلدی ختم کریں، ان کو تو بالکل ختم کرنا ہے. دینی اختلافات اگر دلیل کی بنیاد پر ہوں اور نیت صحیح ہو تو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ دلیل سے سمجھتے ہیں ایسا اور نیت صحیح ہے تو کون روکے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے بالکل. لیکن یہ جو اختلافات ہیں یہ آپس کے ذاتی اختلافات، میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت لوگوں کو الٹی لگے گی، اس لیے کہ آج کل اسی پہ سارا ٹھیکرا پھوڑ دیتے ہیں اور اپنی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں کرتے. ان بڑے اختلافات میں بھی جہاں جہاں نفسانیت آتی ہے اور ذاتی چیز آتی ہے وہیں نقصان ہوتا ہے. اگر دیانت اور اللہ کا دین مقصود ہو اور دیانت کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر صحیح نیت سے اختلاف ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. معاف فرمائے میری بات لمبی ہو گئی، اتنا ارادہ نہیں تھا، نہ یہ مضمون پہلے سے ذہن میں تھا، لیکن ضرورت کی بات ہے اس لیے میں نے کہا. ہم سب مسلمان ہیں میرے بھائی، ہم سب کو جنت میں جانا ہے، اس کے علاوہ تو ہم میں سے کوئی چاہتا نہیں ہے. یہاں دل صاف کر لو جنت میں جانے میں آسانی ہو جائے گی. ورنہ اللہ میاں نے معاف واف کر کے یا ٹھیک ٹھاک کر کے، اللہ نہ کرے، معاف ہی کرنا آسان ہے، کر کے جنت میں بھیج دیا تو وہاں جا کے تو دل صاف کرنے ہی پڑیں گے، وہاں تو نکال ہی دیں گے. اللہ میاں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. تھوڑا بہت میل جو ہے وہ وہاں نکل جائے گا. دنیا میں نکال دو گے تو جنت میں ذرا تیزی سے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی. ہمیں سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے. اللہ ہمیں صحیح نیت بھی عطا فرمائے اور صحیح عمل بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اب ڈاکٹر اویس صاحب جو ہیں ہمارے حضرت کے مجاز بھی ہو چکے ہیں، خلافت ان کو ملی ہے اس سال. اللہ ان سے کام لے اپنے دین کا. مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھا دو. میں پڑھتا ہوں، میں تو اس نیت سے پڑھتا ہوں، میں آپ سے قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں. میری مجلسیں بھی ہوتی ہیں ماہانہ، تو اس میں بھی نیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ شاید آج جہاں میں آیا ہوں یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے. اس لالچ میں میں کرتا ہوں. آگے کچھ بھی مل جائے وہ انعام ہے، اضافہ ہے پھر. لیکن اصل مقصد بس یہ ہے کہ اللہ معاف فرما دے. کہیں کی توبہ تو قبول ہوگی، کہیں کی توبہ کو تو اللہ تعالیٰ پسند، کہیں ہر مجمع میں کوئی نہ کوئی مقبول بندہ ہوگا، اس کی برکت سے ہمارا کام چل جائے گا. باقی اگر اس مجمع میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ مجھے خبر ملی ہے، تو وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں اور توبہ کی نیت سے ہم سبھی پڑھ لیں. توبہ کی نیت سے تو یہ عرض ہے کہ روزانہ توبہ کرتے ہی رہا کریں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم گناہ کر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ بگاڑتے رہتے ہیں روزانہ اور سدھارنے کی فکر کرتے نہیں ہیں، جبکہ وہ مالک ایسا کریم ہے کہ ہماری توبہ ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ اتنا بڑا نہیں بنایا جتنا بڑا توبہ کا دروازہ بنایا ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عجیب بات ہے. یقین رکھنا ہے کہ اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں. تو کلمات پڑھ لیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिन हज़रात ने बैत की नियत की हो वो चंद मामूलात समझ लें और उनको शुरू कर दें। मकसद न मामूलात है न बैत है, मकसद शरीयत पर चलना है। उसको आसान बनाते हैं मामूलात, उसको आसान बनाता है बैत करना। यानी किसी के हाथ पर आप मुआहदा कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं तो आसानी हो जाती है और बरकत मिल जाती है बुज़ुर्गों की। और उसके बाद जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के नतीजे में आपके अंदर वो ताकत पैदा होती है जो शरीयत पर चलने को आसान बनाती है। तो चंद काम हैं, 3 चीज़ें तो पढ़ने की हैं, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान शरीफ। मैं समझाने के लिए इस तरह कहता हूँ। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, सुबह शाम 100 मरतबा। और बाज़ लोग कहते हैं जी सुबह को टाइम नहीं मिलता, बाज़ कहते हैं शाम को टाइम नहीं मिलता। दोपहर को मिलता होगा, रात को मिलता होगा, एक टाइम में पढ़ लें दोनों मरतबा का, कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं ना टाइम क्या हो, बहुत से कहते हैं कि किस वक्त, कोई भी चीज़ बताइए तो किस वक्त पढ़ना है। तो मुझे ख्याल आता है कि ये लोग आमिलों के मारे हुए हैं। क्या ख्याल है? वो जो तावीज़ वाले आमिल होते हैं ना, उनके यहाँ ये होता है कि देखो ये तावीज़ जो है फ़लाँ जगह बांध कर सूरज निकलने के वक्त में मशरिक़ की तरफ मुँह करके एक टांग पे खड़े होके और एक टांग सर पे रख के इस तरह से इस अमल को इतनी देर तक पढ़ना है तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये सब बातें उनके यहाँ होती हैं। लेकिन हमारी शरीयत में, कुरान और हदीस में जो कुछ आया है उसकी तासीर का किसी टाइम से ताल्लुक़ नहीं है, वो हर वक्त मुअस्सिर है। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और कुरान करीम की तिलावत करनी है रोज़ाना जितनी आसानी से हो सके। ये 3 चीज़ें पढ़ने की हैं। चौथा हिस्सा है मामूलात का, और वो अजीब अमल है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ करना है, ना कोई काम छोड़कर बैठना है, और वो सबसे बड़ा काम है। और वो है हर वक्त अल्लाह को याद रखना। अल्लाह को याद रखना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और ज़िंदगी का मकसद है और ज़िंदगी का ख़ुलासा है और ज़िंदगी को अच्छा बनाने का ज़रिया है। हर वक्त अल्लाह को याद रखना, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी बार बार दिल में ख़याल लाते रहें अल्लाह मुझे देख रहा है। अपने काम करते रहें, ख़याल लाएंगे, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, पक्की बात है। फिर याद आएगा कि मैं भूल गया। हमें शुरू का हाल बिल्कुल पक्का याद है, ऐसे ही होता था कि बार बार ये ख़याल आता था और सोचते थे लो अभी भूल गए, अभी सोचा था अभी भूल गए, अभी याद किया था अभी भूल गए। ये शर्म आती थी। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी और इंशाअल्लाह वो मंजिल आ जाएगी, वो वक्त आ जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि बेइरादा अल्लाह ताला की याद दिल में रहने लगेगी और वही कैफियत हासिल करना असल मकसद है। ये एक मामूल है जिसको वक़ूफ़ क़ल्बी कहते हैं और एक मामूल मुराक़बा है। आमतौर पर आजकल मुतारफ़ है। तरीक़ा ये है कि थोड़ी देर के लिए बावुज़ू क़िबला रुख बैठ जाएं, आँख बंद करके दिल की तरफ ध्यान करके, और ये सोचें कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। मैं गोया अलग हूँ, मेरा दिल अलग है, दिल बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। ज़बान से नहीं पढ़ना है, बस ये सोचें कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। ये मुराक़बा है और इसके बारे में हम आपसे ईमानदारी से बताएं कि ये इंतहाई ताकतवर चीज़ है। जो लोग भी मुराक़बा सही तौर से कर लेते हैं, कसम खाकर हम कह सकते हैं और ज़ाहिर है कि दावा कर रहे हैं और तजर्बा आपके हाथ में है, बदल जाता है मामला। खूब आदमियों को बदलते देखा। हमारे हज़रत की बात तो बहुत बड़ी है, हमने अपने जैसे गुनाहगारों के बताने से करने पर बदलते देखा है, अखलाक को बदलते देखा है, गुस्से को ख़त्म होते देखा है, हुलिया शरीयत के मुताबिक ख़ुद ब खुद बनते देखा है, घर वालों के साथ मामलात को ठीक होते देखा है। सारी चीज़ें हो जाती हैं ठीक आसानी के साथ। बदलता है ये इंसान को।
دل کے اندر جب اللہ کی یاد مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو وہ دل اللہ کے تابع ہو ہی جاتا ہے، شریعت کے تابع ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ 5 معمولات ہیں، پابندی سے کریں۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ اپنے معمولات کو پابندی سے جاری رکھیں اور رابطہ بھی رکھیں، اور جو بھی اہل حق مشائخ ہیں ان سب سے حسن ظن رکھیں، اور اگر کسی سے اتفاقی طور پر استفادے کا موقع ملے یا ہمارے حضرت کے لوگوں میں سے کوئی ہوں قریب میں، مفتی صاحب بھی بہت دور نہیں ہیں، اورنگ آباد میں ہوتے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب تو یہیں ہو گئے ہیں، اور بھی حضرات ہیں، تو ان سے استفادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اپنی بات کہنی ہو تو متعلق آدمی سے کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ مراد حاصل ہوگی۔ اور مراد فقط ایک ہے، شریعت پر زندگی گزارنا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ کل بروز اتوار صبح 6:30 بجے مدرسہ بلادارین کی مسجد میں مخصوص مجلس علماء کرام کی، اس میں بھی حضرت والا خطاب فرمائیں گے۔ تمام علماء کرام اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ ضرور وہاں پر تشریف لائیں۔ یہ گزارش میں بھی دہرا دوں کہ حضرات علماء جو بھی یہاں پر ہوں 6:30 بجے صبح ان سے ملاقات کا ایک ارادہ کیا گیا ہے، اور بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حضرات علماء کو کوئی نصیحت کروں گا، لیکن اگر اجازت ہوگی تو اپنا تھوڑا سا سبق سناؤں گا۔ آپ اگر سننے کو تیار ہوں تو ہم سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بتائیے گا صحیح یاد ہے یا نہیں ہے۔ حضرات علماء، حضرات ائمہ تشریف لے آئیں۔ کہاں بتایا؟ مسجد فلاح دارین میں 6:30 بجے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دعا کریں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے، اے اللہ یہ حضرات جو آئے صرف دین کے لیے آئے، سب کو پتہ تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی۔ اللہ ظاہر ہے کہ دین کے لیے آئے ہیں تو آپ سے یہی نعمت مانگنا چاہتے ہیں۔ نعمت تو ہم ہر ایک مانگنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح دین عطا فرما دیجئے اور دین پر کامل استقامت عطا فرما دیجئے۔ اللہ شریعت پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا آپ پر ایمان ہے، آپ کے وعدوں پر اور آپ کی وعیدوں پر ہمیں یقین ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، مگر نفس و شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ہم سے گناہ کرا دیتے ہیں۔ اے اللہ، پیچھا چھڑا دیجئے اس مصیبت سے اور ہمیں اپنے اچھے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، زندگی شریعت کے مطابق گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ فیصلہ تو ضرور کر دیجئے کہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ ضرور نصیب ہو جائے۔ اللہ، مرنے سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، مرنے سے پہلے آپ کے سارے حق معاف ہو جائیں اور آپ کے بندوں کے سارے حق ادا ہو جائیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم جنت میں جانے کے مستحق بالکل نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اے اللہ، ہم تو جنت کے قریب سے گزرنے کے بھی مستحق نہیں ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ جہنم سے کے قریب سے گزرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ، بس معاف کر کے جنت میں جگہ دے دیجئے، چاہے جنتیوں کی چوتیوں پہ جگہ۔ اللہ، ہم جنت کے درجوں کے حقدار نہیں ہیں، مگر اپنی کمزوری کی وجہ سے آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ اے اللہ، دین کے جتنے کام ہیں اور دین کے جتنے راستے ہیں جو آپ کی رضا کے مطابق ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائیے،
اور ان کے کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، معتبر خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اور ہم سب کو سارے کام شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں اور ہمارے متعلقین میں بعض لوگ بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کامل عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اے اللہ آسانی نازل فرما دیجئے اور ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو نکال دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے، جو اپنی اولاد کے کسی مسئلے سے پریشان ہیں اللہ وہ پریشانی دور کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے اور ان کے حق میں ہماری تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب سے اور ساری امت سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ جو حالات ہیں ان کو اپنے فضل سے اللہ اپنی رحمت کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق معافی کے ساتھ بدل دیجئے۔ معافی کی بات اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے حساب سے تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اے اللہ آپ یقیناً ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جیسا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہہ رکھا ہے کہ آپ زیادہ تو معاف کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تھوڑے بہت گناہوں کا بھی اگر نقصان سامنے آئے تو وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں ہمارے بہت سارے بھائی پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ فلسطین والے کیسا عجیب و غریب قسم کا ظلم سہ رہے ہیں، اللہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا حکمت ہے آپ کی اور کیا صورتحال ہے، مگر ہماری حیثیت بس یہی بن گئی ہے کہ ہم دعا کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو دعائیں بھی نہیں کرتے۔ اللہ معاف کر دیجئے ہم سب کو اور اپنے بندوں پر رحمت نازل کر دیجئے۔ اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کی وہ سزا بھگت رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہیں شریعت پر عمل کے ساتھ جینا آسان کر دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے حالات میں بھی بدلاؤ چل رہا ہے، اے اللہ پہلے ہمیں پورے طور پر شریعت پہ چلنے میں آزادی اور آسانی تھی، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو بدل کر واپس پہلے سے اچھے حالات اور پوری شریعت پر چلنے کے حالات اور آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی مشکلات کا شکار ہیں، ایمان اور عقیدے کے بارے میں حملوں کا شکار ہیں۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ بھی ایمان کے سوا ہے نہیں۔ اللہ بس اپنے فضل سے تمام اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے اور ایمان کو بچا لیجئے، اور اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان رہتے ہیں یا اس ملک میں سبھی کو عزت کے ساتھ شریعت کے ساتھ زندہ رہنے کی آسانی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مجمع اور یہ شہر آپ کی رحمت کا اور ہم سبھی آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب پر، اس پورے مجمع پر، ہم سب کے گھروں پر، اس شہر پر، ہمارے دلوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء